الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. محبت سے پھر دروشی پڑھیے. صدر محفل گرامی مرتبت حضرت مولانا حافظ محمد افضل صاحب نقشبندی زید مجدہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء بڑی عقیدتوں، بڑے احترام کے ساتھ اور جذبہ حب نبی سے سرشار ہو کر ہر سال یہ محفل مبارکہ عزیز گرامی جناب ملک محمد عارف صاحب قادری نوری اور ان کے جملہ اہل خانہ منعقد کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ذکر پاک کی اس محفل کو بہت ہی عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے سجاتے ہیں، منعقد کرتے ہیں. ہر سال کی طرح آج بھی ماشاءاللہ خوب اہتمام ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عقیدت اور محبت کے جذبات بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول اور محبوب ہوں. اس سے قبل آپ نے مختلف ثناخوان حضرات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سننے کا شرف حاصل کیا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کو آج کی گفتگو کا، بیان کا عنوان بنایا ہے. اس آیت مقدسہ کی تلاوت بطور عنوان کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اللہ تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا عطا فرمائے گا رب کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. حدیث قدسی میں جو ارشاد ہوا، اس حدیث قدسی سے اس آیت مقدسہ کا مفہوم بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اگر اس حدیث قدسی میں غور کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلہم یطلبون ردائی
وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب، کلہم یطلبون ردائی، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے، محبوب میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محبوب، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا محبوب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ اپنے رب کی عطاؤں پر راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری امت کا ہر غلام، میرا ہر چاہنے والا، مجھ سے ہر پیار کرنے والا جنت میں جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں اپنے اللہ کریم سے راضی میں اس وقت ہوں گا جب میرا رب مجھے یہ اعزاز بخشے گا کہ میری امت کے آخری فرد کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج دے گا۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ پیارے محبوب، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری میں جو آخری باب ہے وہ ہے کتاب التوحید، آخری کتاب التوحید، اور اس کے ذیل میں مختلف ابواب ہیں۔ کتاب التوحید میں مشہور و معروف جو حدیث شفاعت ہے، جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن شفاعت فرمانے کا ذکر ہے، اس حدیث شریف کا ایک حصہ میں لے رہا ہوں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن سجدہ شفاعت کروں گا۔ اللہ کی مخلوق حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ آپ چلیے ہماری رب سے شفاعت فرمائیے، ہماری سفارش کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کو تلاش کرو۔ حضرت نوح کے پاس اللہ کی مخلوق جائے گی تو حضرت نوح بھی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کے پاس خلق خدا جائے گی اور عرض کریں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، شفاعت فرمائیں۔ ہر نبی، ہر رسول یہ ارشاد فرمائے گا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو ڈھونڈو۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس جب خلق خدا پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، جب اللہ کی مخلوق عرض کرے گی، خلق خدا عرض کرے گی کہ اے پیغمبر خدا، اللہ نے آپ کو بڑے مقامات عطا فرمائے، درجات عطا فرمائے، آپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اگر تم اپنا کام اور اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو تو جاؤ مصطفیٰ کریم کے در پہ چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مرحبا 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 مرحبا۔ حضور کے پاس عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے،
فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میدان محشر میں اگر تمہاری بگڑی بن سکتی ہے تو ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ہے، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ جاؤ، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، جاؤ در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ ہر نبی یہ کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ فرمائیں گے ہاں ایک ٹھکانہ ایسا ہے، میں تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ حضور خاتم النبیین کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ خلق خدا جب میرے آقا کی بارگاہ میں جائے گی اور سرکار سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے، ہماری سفارش فرمائیے۔ بخاری شریف میں کتاب التوحید میں جو حدیث شفاعت ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر ان لوگوں سے جو التجا لے کے آئیں گے، جو اپنی اس حاجت کو لے کے آئیں گے، اس مشکل کو لے کے آئیں گے، سرکار فرماتے ہیں جب میرے پاس خلق خدا آئے گی تو حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اب تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر فرمایا ہے۔ آنا لہا آنا لہا، ہر نبی یہ کہہ رہا تھا کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، اور جب سرکار کے پاس جائیں گے تو سرکار فرمائیں حضور جب سجدہ شفاعت فرمائیں گے تو میرے آقا کریم اس سجدے کو ذرا طویل فرما دیں گے۔ طویل سجدہ تھا وشفاء شفا ولسوف یعطیک ربک فترضا کا مفہوم اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے تو حدیث شفاعت میں ذرا غور کریں، میرے آقا کا کیا مقام ہوگا، حضور کی عزت و عظمت قیامت کے دن اوج ثریا پہ ہوگی، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ میدان محشر میں میرے آقا کریم سجدہ شفاعت فرمائیں گے۔ سجدہ جب طویل ہوگا تو اللہ کریم وہ جس کی بھی شفاعت کرے گا اس کے حق میں میں اس کی شفاعت کو قبول بھی کروں گا۔ معذون جسے اذن دیا جائے گا، معذون جسے اجازت دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کریم کا تو بڑا مقام بلند و بالا ہے۔ ذرا دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس عورت کا کچا بچہ ضائع ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے، قیامت کے دن وہ بچہ جو ضائع ہوا تھا ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے، ماں کو بھی صدمہ پہنچتا ہے، باپ کو بھی سجدہ پہنچتا ہے حمل کے ضائع ہونے سے، تو اس صدمے کا رب ذوالجلال ازالہ کیسے فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں ہے وہ کچا بچہ مچل جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس وقت میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں کرتا۔ تو جس عورت کا کچا بچہ گر جائے اس کو جب اللہ تبارک و تعالی اذن شفاعت دے گا تو وہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے جو حافظ قرآن ہے اس کو اجازت دی جائے گی، تو حافظ قرآن کو کہا جائے گا اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کا حق تجھے دیا جاتا ہے، تو معذون ہے، اپنا حق شفاعت استعمال کر، جس کے حق میں بھی شفاعت کرے گا اس کے حق میں تیری شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ کچا بچہ شفاعت کر رہا ہے، جو حمل ضائع ہوا تھا، ماں باپ کو جو صدمہ، جو رنج، جو دکھ، جو تکلیف پہنچا تھا، اس کا ازالہ یہ ہوگا کہ وہی کچا بچہ ماں باپ کی شفاعت کا قیامت کے دن ذریعہ اور سبب بنے گا۔
پھر حافظ قرآن شفاعت کرے گا، پھر شہید شفاعت کریں گے، اللہ کے مقرب شفاعت کریں گے، اولیاء کاملین شفاعت کریں گے، مگر کب؟ جب شفاعت عظمیٰ کا دروازہ میرے مصطفیٰ کھولیں گے۔ پہلے کوئی دم نہیں مار رہا، کسی کی مجال نہیں کہ لب کشائی کرے، لیکن جب آمنہ کے لال از شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا دروازہ میرے آقا جب کھول دیں گے تو حضور کی شفاعت کا دروازہ کھلنے کے بعد پھر ہر کسی کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ حافظ قرآن بھی بخشوائے گا، شہید بھی بخشوائے گا، اور اللہ کے مقرب و صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق دیے جائیں گے، اور وہ بھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ جن جن کے اللہ تبارک و تعالی معزون بنائے گا، اجازت دے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ تو میرے آقا جو ہیں وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور جب دروازہ کھولیں گے جب، تو پھر ہر کوئی شفاعت کر رہا ہے۔ بلکہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، 2 صفیں ہوں گی، ایک صف جنتیوں کی جنت میں جا رہی ہوگی، اور ایک صف دوزخیوں کی قطار لگی ہوگی، وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور ایک شخص جو ہے اللہ کے کسی ولی کو آواز دے گا، وہ پہچانے گا کہ یہ جنتیوں کی جو صف ہے اس میں فلاں اللہ کا ولی جو ہے وہ جا رہا ہے۔ وہ انہیں آواز دے گا، اور انہیں جب بلائے گا تو وہ میدان محشر میں پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہاں مجھے آواز دینے والا کون ہے۔ وہ جو آواز دینے والا ہے اس کی طرف جب توجہ فرمائیں گے تو وہ کہے گا، حضور اما تعرفونی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتن، میں نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، میں نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، آج میں اپنے اعمال کے سبب پکڑا گیا ہوں، تو آپ میری شفاعت فرمائیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، اس کے حق میں میں حق کے شفاعت استعمال کر رہا ہوں، باری تعالیٰ تو نے مجھے معزون بنایا ہے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال اللہ کے مقرب بندے کی شفاعت کیسے قبول ہوگی؟ رب فرمائے گا، جاؤ اس کو اپنے ساتھ تم جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے ایک اور قطار جا رہی ہوگی، وہاں بھی دوسرا شخص قطار میں کھڑا ہوگا، وہ ایک اللہ کے کامل ولی کو آواز دے گا، کہے گا حضرت صاحب۔ وہ حضرت صاحب کہہ کے جب بلائے گا تو وہ پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، وہ جب پلٹ کے دیکھیں گے تو وہ توجہ جب فرمائیں گے، وہ کہے گا انا الذی اتودعک، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، میں نے وضو کرایا تھا۔ تو وہ وضو کرانے والا جو ہے جب شفاعت کے لیے درخواست پیش کرے گا تو اللہ کا ولی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا، اور بے نیاز رب اس کی شفاعت قبول فرما کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ حاضرین محترم، میں اپنے آقا کی عظمتوں کا کیا تذکرہ کروں؟ یہاں تو قرآن بتاتا ہے کہ سورہ یاسین شریف جو قرآن کی ایک مقدس سورت ہے، میرے آقا نے اس سورہ یاسین کے متعلق ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کا دل جو ہے وہ ہے سورہ یاسین شریف۔ اب اس سورہ یاسین شریف کے فضائل احادیث کی کتابوں میں پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ یاسین شریف جو بندہ پابندی سے تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ عظیم قرآن کی سورہ یاسین پڑھنے والے کے حق میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی اور عرض کرے گی، باری تعالیٰ یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور کے غلاموں
حضور کے جان نثارو ذرا توجہ فرماؤ، غور فرماؤ، اگر قرآن شفاعت کر رہا ہے، قرآن کی سورہ یاسین شفاعت کر رہی ہے، اللہ کے ولی شفاعت کر رہے ہیں، قرآن کا حافظ شفاعت کر رہا ہے، شہید شفاعت کر رہا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی کا عالم کیا ہوگا۔ حافظ قرآن، یہ قرآن شریف کتنی بڑی عطا ربی ہے، ذرا غور کیجئے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو حفظ کراتے ہیں، کسی شخص نے اپنی بیٹی کو قرآن حفظ کرایا، کسی نے بیٹے کو حفظ کرایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنت میں ایک مرد اور ایک عورت نور کے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے نور کے تاج ان کے سروں پہ سجائے گئے ہوں گے اور نور کے تاج چھن چھن کر آ رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب خاتون ہے، یہ کون خوش نصیب مرد ہے جس کو رب نے آج اتنا نوازا ہے کہ وہ نور کے تخت پہ بٹھائے گئے ہیں، ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے گئے ہیں اور ان نور کے تاجوں سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے۔ یہ کون خوش نصیب ہیں، یہ کون فیروز بخت ہیں، یہ کون سعادت مند ہیں؟ انہیں کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو قرآن حفظ کرایا، اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا۔ اس اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کروانے پر ان کے ماں باپ کو یہ اجر دیا ہے کہ ان کو نور کے تختوں پہ بٹھا کر کے ان کے سروں پر نور کے تاج بھی سجائے گئے ہیں اور ان کے نور کے تاجوں سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی یہ برکت ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے، تو میرے آقا کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا؟ ذرا دیکھیے، قرآن کی ایک سورت اور قرآن کا دل، جیسا کہ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف۔ اب سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کر رہی ہے، یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ یہ قرآن کی شفاعت کا عالم ہے، تو قرآن کہاں نازل ہوا؟ غور ذرا کیجئے، دیکھیے ذرا قرآن کے اندر غور کیجئے، قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہم قرآن نازل کرتے تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ بے نیاز رب فرماتا ہے قرآن اگر میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن قرآن نازل کہاں ہوا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے نزل علی قلبک۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اے پیارے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے، یہ قرآن حضور کے قلب اطہر اقدس و انور پر نازل ہوا ہے۔ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن قلب مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں ہوا جس پر قرآن اترا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے دنیا والو، قرآن پہاڑ کی چوٹی پہ نازل ہوتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے میرے آقا کا قلب انور، اس پر قرآن اترا ہے۔ نزل علی محمد نزل علی قلبک، یہ قرآن ہم نے محمد پاک پہ اتارا ہے، اور پھر یہ قرآن اے محبوب ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ تو دل انور کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر خشیت الہی کا غلبہ ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر محبوب کے قلب انور پر شان محبوبیت کا غلبہ ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں،
وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا خشیت الہی سے، لیکن اس قلب انور پر قرآن نازل ہوا تو حضور کے دل انور کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میرے آقا کا جو قلب انور ہے، میرے آقا کا جو قلب اطہر ہے، میرے آقا کا جو قلب اقدس ہے، اس پر شان محبوبیت کا غلبہ ہے۔ اللہ کے محبوب تو کائنات میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جیسا کہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو صاف ستھرا رہتے ہیں، جو پاک رہتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ جو صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک اور صفائی ستھرائی نظافت کا خیال رکھتے ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں، پاک رہنے والے ہیں، اللہ ان سے بھی محبوب کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا محبوب خدا کے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن بڑی کائنات کے اندر رب کا ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہیں۔ محبوب خدا کے لاکھوں کروڑوں، لیکن حبیب خدا کا ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ محبوب میرے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن حبیب میرا ایک ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، اور اس حبیب کو میں اتنا عطا کروں گا، یہ میری عطاؤں پر میرا محبوب مجھ پہ راضی ہو جائے گا، میرا محبوب مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرات، اللہ کریم فرماتے ہیں کلہم یطلبون ردائی، حدیث قدسی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد۔ اے پیارے محبوب، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ مقام مصطفیٰ ذرا سمجھیے، دیکھیے میرے آقا کی رضا اللہ چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے صلی اللہ۔ اب اندازہ فرماؤ، مدینہ پاک میں ایک صحابی نے حضور سے عرض کی، حضور میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، تو حضور بندہ پروری فرمائیں، حضور لجپالی فرمائیں اور کرم گستری فرمائیں، آقا میری دعوت کو قبول فرمائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم کی صحابی دعوت کرتے ہیں، سرکار وہاں تشریف لے گئے، چند غلام صحابہ ساتھ ہیں۔ جب حضور کھانے سے فارغ ہو گئے، چند صحابہ کرام ساتھ تھے، کھانے سے جب فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہی نماز پڑھ لو، اور اذان ہوئی اور نماز کی تیاری ہوئی۔ وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے گھر میں ایک جگہ اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، تو حضور کرم فرمائیں اسی جگہ پہ نماز پڑھا دیں۔ تو میرے آقا نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ پیچھے کھڑے حضور کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کو 3 مرتبہ سر اقدس اٹھا کے دیکھا، 3 مرتبہ نماز کے دوران۔ میرے آقا نے جب آسمان کو دیکھا، آپ اس آسمان کو دیکھیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز قائم نہیں رہے گی، لیکن یاد رکھیے ہم وہ عبد محض ہیں، ہم نماز کے اندر اگر آسمان کو دیکھیں ہماری نماز ختم ہو جائے، لیکن مصطفیٰ اگر نماز میں ادھر اٹھا کے دیکھے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ حضور نماز میں
آسمان کو دیکھے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے دوران نماز حضور نے 3 مرتبہ سر اقدس اٹھایا اور حضور نے آسمان کو دیکھا، پھر دوسری دفعہ آسمان کو دیکھا، پھر تیسری دفعہ آسمان کو دیکھا۔ جیسے ہی 3 مرتبہ آسمان کو دیکھا تو نماز کے دوران، نماز کے اندر میرے رب کریم کا حکم لے کر جبریل آ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے پیارے محبوب، یہ بار بار جو رخ زیبا اٹھا کر، اے محبوب اپنا مکھڑے اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ بار بار جو رخ زیبا اٹھا کر دیکھتے ہیں، اے محبوب ہم آپ کی مرضی سمجھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کو کیوں دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنائے دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نور المصطفیٰ، مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ۔ آج اگر کوئی سر پھیرا یہ کہے معاذ اللہ کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، دیکھیے یہاں تو یہ عالم ہے، حضور نے رخ زیبا کیا ہوا ہے مسجد اقصی کی طرف، کدھر رخ کیا ہے؟ مسجد اقصی کی طرف، جسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ حضور تو ادھر چہرہ اقدس کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز کے اندر حکم آیا، اے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس سمت پر آپ راضی ہیں محبوب اسے ہی ہم قبلہ بنا دیتے ہیں، قبلہ بنا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ رب نے فرمایا محبوب دیر کس بات کی، محبوب دیر کس بات کی؟ ابھی دوران نماز مصطفیٰ کریم نے اپنا رخ زیبا مسجد اقصی سے موڑ کر کے، میرے آقا نے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے باقی نماز پڑھائی۔ اب دیکھیے حضور نے تو دعا نہیں مانگی، نماز میں عرض نہیں کی، صرف آسمان کو دیکھا ہی تھا نا، تو آسمان کو 3 مرتبہ دیکھا تو رب کریم محبوب کی مرضی سمجھ گئے، مرضی پا گئے، اور اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بنائے دیتے ہیں۔ تو دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم نے چہرہ اقدس و انور پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھائی، اور جدھر میرے مصطفیٰ پھرتے گئے صحابہ پیچھے ادھر پھرتے چلے گئے، ادھر پھرتے چلے گئے۔ آج بھی مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں، وہ جگہ جہاں حضور نے نماز پڑھائی تھی، اور نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا نے آسمان کو دیکھا رخ زیبا اٹھا کر تو قبلہ بدل گیا، تو دوران نماز مسجد اقصی سے رخ موڑ کر کے حضور نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی تھی۔ اس جگہ آج مدینہ پاک میں وہ عظیم مسجد موجود ہے، جو حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، مدینہ پاک کا زائر ہے، حاضری دیتا ہے، ان مقدس جگہوں کی زیارت کرتا ہے جن کی نسبتیں سرکار کے ساتھ ہیں، تو اس مسجد میں بھی جا کے حاضری بھی دیتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، یہ مسجد اس جگہ پہ بنائی گئی ہے جس جگہ میرے مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہیں تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جدھر جدھر سرکار پھرے صحابہ بھی ادھر ادھر پھر گئے۔ یہاں تو ہماری مسجدوں میں یہ عالم ہے کہ اگر قاری صاحب نماز پڑھائیں امام صاحب اور وہ اعلان نہ کریں ٹائم بدلنے کا، اگلے دن پہلے جماعت کرا دیں تو سارے نمازی مسجد سر پہ اٹھا لیں گے، کہیں گے قاری صاحب آپ نے ظلم کیا، ٹائم آپ نے بدلا ہے تو کل ہم نے بتایا کیوں نہیں؟ کم از کم ایک دن پہلے بتاتے کہ یہ ٹائم بدلا ہے، کل اس وقت نماز ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ حضور کے دیوانوں، مقام مصطفیٰ کی رفعتوں اور بلندیوں کو ذرا دیکھو، میں پوچھنا چاہتا ہوں
سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن و ضمیر پر دستک دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کسی صحابی نے اعتراض کیا تھا کہ حضور پہلے کیوں نہیں بتایا کہ قبلہ ادھر ہونا ہے؟ نماز کے اندر ہی بغیر بتائے مصطفیٰ جدھر جدھر رخ پھیرتے گئے صحابہ ادھر ادھر پھرتے چلے، جدھر جدھر صحابہ حضور پھر رہے ہیں صحابہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا یہ ایمان تھا، مصطفیٰ جو فرما دیں وہی دین ہے، مصطفیٰ جو فرما دیں وہی شریعت ہے، اور میرے مصطفیٰ جدھر رخ کر کے نماز پڑھا دے وہی قبلہ ہے، وہی قبلہ ہے۔ کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کہا حضور کل اعلان کرنا تھا، یا آج اعلان کر دیتے کہ بھئی کل سے قبلہ بدل گیا، یا اگلی نماز پہ قبلہ بدل جائے گا؟ یہاں تو نہ بتایا ہے نہ اعلان کیا ہے۔ دوران نماز ذرا غور کیجئے، حضور نے زبان سے تو فرمایا ہی نہیں کچھ، نماز کے اندر محض قلب مصطفیٰ میں خیال آتا ہے، اور دل پاک مصطفیٰ میں خیال آنے پر مصطفیٰ ادھر دیکھتے ہیں تو بے نیاز رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا پیارے دیر ہم کس بات کی دیر، ابھی چہرہ پھیریے ادھر جدھر رخ انور آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس سمت کو قبلہ بناتے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پیارے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، محبوب میں چاہتا ہوں مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ سجدہ شفاعت فرمائیں گے۔ حاضرین محترم، پھر میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مصطفیٰ جو چاہتے ہیں، دیکھیے پھر اختیار دے دیا نا محبوب کریم علیہ السلام کو۔ جو شخص اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دے، اسے زہار کہتے ہیں، زہار، اپنی بیوی کو کہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو جب اس طرح کے لفظ بولے گا تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ بعض لوگ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، وہ 3 طلاقیں بھی ہو جائیں، کہتے ہیں جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور لے جاؤ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق کے احکام کیا ہیں اور طلاق کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ بھئی یہ تو الگ قسمت ہے، اسے جو قسم ہے اسے تو زہار کہتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو میرے ہمشیرہ کی طرح ہے، اس طرح کے جب لفظ بولے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی جنہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تو وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں اپنی بیوی کو یہ کہہ چکا ہوں، اور بیوی بھی آئی، انہوں نے بتایا کہ حضور میرے خامد نے مجھے کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ ایسے لفظ بول دیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اسی وقت احکام الہی نازل ہوئے، احکام الہی نازل ہوئے۔ رب کریم نے فرمایا اے محبوب جو شخص زہار کرتا ہے اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو، 60 روزے مسلسل رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا حضور غلام تو ہے نہیں، آزاد کیا کروں؟ 60 روزے مسلسل رکھنے کی طاقت نہیں، میں بوڑھا شخص ہوں، میں جس سے 60 روزے نہیں نبھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا ایسا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا حضور میں تو ایک کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ حضور مجھ سے زیادہ تو مدینہ پاک میں مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، حکم ہے نا خدا کا۔
مگر کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب ردا کا یا محمد، فرمایا محبوب جس پہ آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بناتے ہیں نا، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم نے پھر کیا فرمایا؟ حکم یہ ہے، اور پھر حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، یہ کھجوروں کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے، چند کھجوریں تھیں اس میں، چند کلو کھجوریں اس چھوٹی سی ٹوکری کے اندر، فرمایا لے جاؤ، یہ لے جاؤ اور جا کے مدینہ پاک کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے، یہ ان کے لیے خاص تھا، فرمایا یہ تیرے لیے خاص ہے، جا مدینہ شریف کے غریبوں میں یہ کھجوریں بانٹ دے۔ اس نے کہا حضور مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں، مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ میرے سرکار نے مسکرا کے فرمایا جا خود بھی کھجوریں کھا، بیوی بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیے، رب تو مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی نص سے علماء بیٹھے، حافظ بیٹھے، قرآن کی آیت میں نص کے اندر ذکر ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ اور زہار کا کفارہ دو، زہار کا کفارہ دو۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ زہار کا کفارہ ہے، مگر مصطفیٰ اپنے اس صحابی و غلام کو کہہ رہے ہیں لے جاؤ تقسیم کر دو کھجوریں۔ وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے زیادہ غریبی کو نہیں، فرمایا خود بھی کھاؤ اور بیوی بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بھئی علماء بیٹھے ہیں، مولانا افضل نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کوئی کفارہ دینا چاہے تو خود نہیں استعمال کر سکتا، وہ مستحقین کو دینا پڑے گا، جیسے روزے کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، جو بھی کفارہ دے گا وہ خود نہیں استعمال کر سکتا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم کو یہ اختیار بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس پہ آپ راضی ہیں میں اسی پہ راضی ہوں۔ تو جو مصطفیٰ جس کے لیے جو فرما دے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، پیارے محبوب میں چاہتا ہوں مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ حاضرین محترم، ہمارے رب کریم نے قرآن مجید میں میرے نبی کریم علیہ السلام سے دیکھے کتنی رفعت عطا فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال بات کی، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ نماز کے اندر دیکھیے نا، نماز کے اندر ہم حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر، اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر، نماز میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ راضی ہو جائے، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا، رفعنا لک ذکرک۔ یہ آیت مقدسہ قرآن میں جب اتری، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بلند کر دیا۔ رفعنا ماضی کا صیغہ۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے 2 حدیث قدسی نقل کی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا میں وہ معنی آپ کی خدمت عرض نہ کروں جو رب ذوالجلال نے اس کا معنی، مفہوم اور مطلب بیان فرمایا ہے۔ حضور اگر اجازت ہو تو میں وہ معنی بیان کروں۔ میرے آقا نے جب جبریل کو اجازت دی تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے، اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔
اس حدیث قدسی اور اس حدیث قدسی کو دونوں کو ملا کر پھر ذرا دیکھیں کتنا لطف آتا ہے۔ یہاں فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اور یہاں ارشاد فرمایا اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا، وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر دوسری حدیث قدسی وہ بھی امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں نقل کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رفعنا لک ذکرک کا دوسرا مفہوم و معنی و مطلب، اے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، اے محبوب جو میرا ذکر تو کرے، اللہ کریم فرماتا ہے پیارے محبوب جو میرا ذکر تو کرے مگر آپ کا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کے حصے میں جنت ہے ہی نہیں ہے۔ فلیس لہ فی الجنت نصیب، نصیب حصے کو کہتے ہیں، اس کا حصہ ہی نہیں جنت میں کوئی جو اللہ کا ذکر کرے مگر اس کے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ یہ وہ رفعنا اللہ کا ذکر کا وہ مفہوم ہے جو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ آذان میں، کلمے میں، نماز کے اندر جہاں بھی دیکھو گے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ آذان میں دیکھیں، تکبیر میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، کلمے میں دیکھیں، تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں اس کے پیارے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل یہ ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتی ہیں، ہماری روح کو تازگی دیتی ہیں۔ ان محافل کے اندر حاضری دیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ حضور کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، آلودگیاں دور ہوتی ہیں۔ دیکھیے قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا چین اور قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کا چین اور دل کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی اور میرے فرشتے بھی محبوب مکرم پر درود بھیجتے ہیں، میں بھی، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سے سلام عرض کیا کرو۔ دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک صلات کا، ایک سلام کا۔ تو بھائی درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے نماز، روزہ، دیگر نیک اعمال، یہ تو اللہ کا حکم ہے مگر رب کا عمل نہیں، رب یہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہ مخلوق کے کام ہے، وہ خالق ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ مخلوق کے کام ہیں، رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، اللہ کریم نے جب اس کا حکم دیا تو پہلے اپنا بھی عمل بتایا، اپنے صحابہ کا بھی عمل بتایا، اپنے فرشتوں کا عمل بتایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، ایمان والو میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ اب صحابہ کرام نے، حدیث بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، حضور نماز کے اندر ہم نے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث شریف، حضور ہم نے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے نماز کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صحابہ پوچھتے کیف نصلی علیکہ، کیف نصلی علیکہ، حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو میرے آقا کریم فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ کا اور سلام کا۔ نماز کے اندر سلام پہلے ہے، صلاۃ بعد میں ہے۔ اور صحابہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو معلوم یہ ہوا جب قرآن میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، صلاۃ کا بھی سلام کا بھی، تو ہمیں ان سیغوں کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے جس میں صلاۃ کا بھی لفظ ہو، جس میں سلام کا بھی لفظ ہو، صلاۃ کا بھی لفظ ہو، سلام کا بھی لفظ ہو۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہمہ وقت حضور کی مجلس و صحبت میں رہتے تھے، ایک اعرابی جو ہے وہ سرکار کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، تو آپ اپنے نبی ہونے پر کو معجزہ دکھا دیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، سائل کی مرضی کے مطابق دکھاتے ہیں۔ اور میں تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ اعرابی کہتا ہے یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے نا، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میں یہ صلاۃ اور سلام کا فرق جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سلام کتنا ضروری ہے، سلام کتنا ضروری ہے۔ وہ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس اعرابی سے فرمایا جا اس درخت کو جا کے کہہ دے تجھے تیرے آقا کریم بلاتے ہیں، ان محمدن یدعوک، او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ وہ اعرابی درخت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور جا کر کہتا ہے ان محمدن یدعوک، او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، خصائص کبریٰ میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، معجزات کی کتابوں میں ہے، درخت پہلے دائیں طرف جھکا پھر بائیں طرف جھکا، جدھر میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے درخت سیدھا ادھر جا رہا ہے، درخت سیدھا چل کر حضور کی طرف آتا ہے، جڑوں سمیت۔ محدثین نے لکھا ہے جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا سیدھا سرکار کے پاس آتا ہے۔ بھئی آج اگر مولانا افضل نقشبندی صاحب کو کوئی بندہ جا کر یہ کہے تمہیں ملک عرب بلا رہا ہے تو یہ پوچھیں گے جناب کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بلایا ہے؟ میں پوچھنا کبھی حق رکھتا ہوں، کیا درخت نے پوچھا اس اعرابی سے کہ اگر سرکار نے بلایا ہے تو بتا کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا اس نے بھی درخت نے پوچھا کہ تو حضور کا پیغام لے کے آیا ہے؟ ان محمدن یدعوک، وہ درخت تجھے حضور بلاتے ہیں تو پہلے بتا تو صحیح حضور ہیں کہاں، کہاں تشریف فرما ہے، میں کس جگہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں؟ نہ اس نے پوچھا نہ اعرابی نے بتایا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ درخت جڑوں سمیت چلتا ہوا سیدھا ادھر جا رہا ہے جہاں محمد عربی تشریف فرما ہے۔ اسی لیے امام بوصیری نے کہا جاءت لدعوتہ الاشجار، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ الی ساکن بلا قدمی۔ وہ درخت جو ہے، وہ تنا جو ہے، وہ خود چلتا ہوا سیدھا سرکار کے پاس آیا، لیکن اس نے اس درخت سے ادب سیکھو سرکار کا۔ اگر سلام پڑھنے کی تمہیں ہمت اور توفیق نہیں تو اس درخت سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس درخت نے آ کر وہ سلام پڑھا جو یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجدوں میں اذان کے بعد جس سلام کی آواز آتی ہے وہی سلام درخت نے آ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ خصائص کبریٰ میں درخت سیدھا چل کر ادھر گیا جہاں حضور ہیں اور جا کر کیا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کو سلامی دی، سلام عرض کیا، سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب سلام قبول فرمائیے۔ اب دیکھیے ذرا مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، بڑے غور سے سنیں، یہ مولا علی کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب، تاجدار مولا کائنات،
فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب بھی آبادی سے باہر نکلتا تو راستے میں جو چٹان آتی، جو پتھر آتا اور جو درخت آتا، جس کے قریب سے بھی رحمت کائنات گزرتے وہ درخت بھی حضور کو سلام کرتا تھا، جس پہاڑی کے قریب سے سرکار گزرتے تھے وہ بھی سرکار کو سلام عرض کرتا تھا۔ یہ مسلم شریف میں ہے، اور میں ذمہ داری سے دکھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جب تک میری زندگی ہے۔ آؤ میں مسلم شریف سے نکال کے دکھاتا ہوں، جو درخت آتا، جو چٹان اور پتھر راستے میں آتا، جیسے ہی مصطفیٰ گزرتے وہ حضور کو سلامی دیتے، حضور کو سلامی دیتے، اور کن لفظوں سے سلامی دیتے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ وہ درخت بھی کہتا، وہ پتھر بھی کہتے، وہ پہاڑ بھی کہتے، وہ چٹانیں بھی کہتی، ہاں وہ ذرے بھی کہتے جن سے مصطفیٰ گزرتے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کن لفظوں سے؟ یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جو چٹان، جو پتھر راستے میں آتا ہے، جب مصطفیٰ ان کے قریب سے گزرتے ہیں وہ حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور میرے آقا صحابہ کا بھرا مجمع ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اس شاکان رسول میرے آقا کے ارد گرد یوں بیٹھے ہیں جیسے پروانے شمع کے گرد طواف کرتے ہیں۔ غلام موجود ہیں، جان نثار موجود ہیں، فداکار حاضر ہیں، اور میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، بچپن میں جب میں ان کے قریب سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جن کے قریب سے میں گزرتا تھا، وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اے کہ ڈلہ چندہ سنگھ کے سرکار کے عاشقوں اور غلاموں، ذرا غور فرماؤ، اگر پتھر درود و سلام پڑھے حضور ان کو پہچانے تو حضور کا دیوانہ، حضور کا مستانہ، جان نثار فداکار محبتوں کی دنیا میں گم ہو کر جب پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، کیا میرے آقا بے خبر ہوں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا نے تو واضح فرما دیا، آپ نے فرمایا دنیا والو، پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں کہیں بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور سے عرض کیا گیا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، تو اس کے بعد بھی آپ تک آواز پہنچے گی؟ ابن ماجہ سیاستہ میں حدیث شریف ہے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد بھی میرا کوئی غلام جہاں بھی درود شریف پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی، اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ اور پھر میرے آقا اس پر دلیل دیتے ہیں، دلیل کسی مولوی یا پیر کی دلیل نہیں ہے، دلیل سرکار خود دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی درود پاک پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔
حاضرین محترم، اللہ کریم تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو رفتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے، اور پھر محبوب سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا آپ اپنے رب کی عطاؤں پہ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کی عطاؤں کا کیا کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب ہمارا دل کرتا ہے آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، ملاقات کرنے آ جاتے ہیں، حضور قیامت کے دن اگر آپ سے ملاقات کا دل چاہے، زیارت کا دل چاہے، ملاقات ہم کرنا چاہیں تو آقا آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے جانثارو 3 مقامات تمہیں میں بتا دیتا ہوں، ان تینوں جگہوں پر، مقامات پر مجھے تلاش کرنا، کہیں نہ کہیں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ فرمایا یا پل صراط پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا، یا میزان پہ کھڑا ہو کے امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ حضور کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، سرکار جلوہ فرما ہوں گے، اور جب پل صراط سے گزریں گے ادھر امتی گزر رہے ہیں، ادھر سرکار فرمائیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار گزار دے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے، پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کریم پر یہ عطائیں ہیں، رب محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس پر ایک اور میں آیت کریمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ آیت جب نازل ہوئی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا، آپ مقام محمود پر رونق افروز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے سرکار سے پوچھا، یہ بھی سیاستہ میں حدیث شریف ہے، بخاری میں ہے، پوچھا حضور یہ مقام محمود کیا ہے جس مقام پر بے نیاز رب آپ کو میدان محشر میں فائز فرمائے گا؟ تو یہ مقام محمود ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے مقام محمود کا تعارف کرایا۔ حضور نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ، یہ وہ منصب ہے جہاں میں جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو اپنے آپ سے بخشواؤں گا، اپنی امت کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ ہیا مقوا مقام الشفاع، ہوا مقام الشفاع، یہ مقام شفاعت ہے جہاں میں جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ اور پھر رب نے کرم کیا تو محبوب کو جو معزون بنایا تو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ محبوب کو راضی کرنے کے کیا کیا انداز ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں، ان میں سے ایک مقام میرا جی چاہتا ہے اور عرض کروں۔ بھئی ہر آدمی موت کی وادی سے گزرے گا، ہر آدمی پر موت طاری ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر ہر کوئی مرتا ہے اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے کے لیے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے موت کی وادی سے گزر کر آخرت کی طرف جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ امت کے لیے آسانیاں فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا فرطکم، انا فرطکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط عربی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک قافلہ ہے، ایک کاروان ہے، یا ایک 10-12 دوست ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں تو ایک آدمی کو پہلے وہ چلا جاتا ہے، وہ خود جا کر پہلے ان کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، ان کے قیام کے جملہ لوازمات
ایک آدمی پہلے جا کے کرتا ہے اس کو عربی میں فرض کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے انا فرضکم، انا فرضکم، میں تمہارے لیے فرض ہوں۔ قیامت کے دن حضور امت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے سرکار پہلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ تو بچے کے جنازے میں بھی آپ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرضا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرض بنا۔ وہ نابالغ بچہ جو ہے اس کی جنازے میں دعائیں مانگتے ہیں، اس بچے کو ہمارے لیے فرض بنا، یعنی یہ ہم سے پہلے جا رہا ہے اور جا کر ہمارے لیے شفاعت کے لیے آسانیاں کرے گا جا کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان موت کی وادی میں سے گزرے گا اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے امت کے حساب و کتاب کی منزلیں آسان کرنے کے لیے۔ محبوب کو راضی کرنا مقصود ہے۔ جس پہ محبوب راضی ہو، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آذان کے بعد، یہ آذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ اذان کے بعد دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ دعا میں نے آپ کو مکمل سنائی۔ اس میں ایک لفظ ہے آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ۔ دیکھیے محبوب کو راضی کرنے کے کیا کیا انداز ہیں جو قرآن و حدیث سے موتی ہمیں ملتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ، ہم اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزتوں عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو مقام وسیلہ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا کر جہاں حضور ہماری بخشش کا وسیلہ بنیں گے۔ تو ہم اپنے رب سے حضور کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، اور اس وسیلے سے مفہوم کیا ہے کہ ہماری بخشش، ہماری شفاعت کا حضور وسیلہ بنے۔ تو ہم حضور کے لیے مقام وسیلہ کی التجا کرتے ہیں رب سے۔ تو سرکار نے فرمایا، سنیے سیاستہ میں حدیث، حضور نے فرمایا جو بندہ میرا امتی، میرا غلام اذان کے بعد میرے لیے رب سے وسیلہ مانگے گا، قیامت کے لیے میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا وہ فرماتے میں اس کے لیے وسیلہ بنوں گا قیامت کے دن۔ تو یہ سب انداز جو ہیں محبوب کو راضی کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے یہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ربیع الثانی سے کہتے ہیں، ربیع الاخر بھی کہتے ہیں۔ یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں شریف والے پیر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں غوث پاک کا عرس ہوتا ہے، اور ان کے عرس کو عرف عام میں بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، ابھی عارف صاحب کی میلاد مصطفیٰ ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، اور ادھر سے غوث پاک کی 11ویں کی اور محفلیں شروع ہو گئی ہیں۔ 11ویں کی محفلیں، جگہ جگہ بینر لگ رہے ہیں، اشتہار لگ رہے ہیں، بڑی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، عرس غوث الثقلین، عرس غوث اعظم کے بینر فلیکس نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا قربان جائیں، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ اللہ کا شکر ہے ساری بہاریں رب نے اہل سنت کے لیے بنائی۔ کبھی ربیع الاول کی بہاریں، کبھی ربیع الثانی کی بہاریں۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں نا، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ وہ نبی کریم کے میلاد کی بہاریں تھیں، یہ غوث پاک کی 11ویں کی بہاریں ہیں۔ تو ساری بہاریں تو رب نے سنیوں کے لیے بنائی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کے حوالے سے، میرے موضوع سے متعلق ہی ہے یہ بات، عارض کا شعر جو سرکار غوث پاک کے لیے آپ فرماتے ہیں، سرکار سے عرض کرتے ہیں مدینہ پاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے
دیکھیے فلسفہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، یعنی میرے اعلیٰ حضرت نبی کریم کی بارگاہ میں غوث اعظم کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، غوث پاک کا وسیلہ سرکار کی بارگاہ میں، اور اس سے سبق یہ ملا کہ تمام اللہ کے ولی حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہیں، مصطفیٰ رب سے ملنے کا وسیلہ ہے۔ ہر ولی مصطفیٰ سے ملاتا ہے، ہر ولی مصطفیٰ کریم سے ملاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم رب سے ملاتے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، 12ویں بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ولیوں کا بھی دامن ہے، اور ولیوں کے وسیلے سے ہمیں مصطفیٰ کریم کی محبت کا دامن ملا ہے۔ یہ اللہ کی عنایات ہیں، اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ حضور کی محبت بہت بڑی دولت ہے، اولیاء کاملین کی عقیدت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو میں بہقی اور طبرانی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ بھئی ہم اگر 12ویں کا ذکر کریں تب بھی 12 11ویں کا ذکر کریں تب بھی 12 کیسے؟ سنیے حدیث شریف، طبرانی اور بہقی میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت۔ فرمایا نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، نبیوں کا ذکر اللہ کی، اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت، اور جب ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نہ ادھر گھاٹا نہ ادھر گھاٹا، وہ بھی نفع کا سودا، یہ بھی نفع کا سودا، وہ بھی نفع کا سودا، یہ بھی نفع کا سودا۔ اللہ تعالیٰ یہ بہاریں، یہ رونقیں صبح قیامت تک جاری و ساری رہیں۔ ہم نہیں تھے تو حضور کا ذکر تھا، ہم ہیں تو حضور کا ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے تو ذکر تو ہوگا، ذکر تو ہوگا حضور کا۔ کیوں؟ سرکار سے رب نے وعدہ کیا رفعنا لک ذکرک، محبوب تیری خاطر ہم نے تیرے آنے سے پہلے تیرے ذکر کو رفعتیں بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جو کچھ میں عرض کر سکا میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے سب حضرات کھڑے ہوں۔